ساس کے دباؤ میں تھے، ٹیلی فون کالیں بھی پکڑی گئیں، سب کچھ تھا، لیکن وہ خان صاحب کو قانونی طریقہ اختیار نہیں کر سکے فائدہ پہنچانے کا۔ آج انہی ججز نے ضمانت منظور کی ہے جن کو وہ اپنے بینچز میں شامل نہیں کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان کو سپریم کورٹ نے بہت بڑا ریلیف دیا، شاہ محمود قریشی کو ریلیف دیا، ضمانت سائفر کیس میں ان کی منظور ہو گئی۔ ججز نے جو ریمارکس دیے ہیں کیس کے میرٹ بھی ڈسکس کر لیے ہیں، اور بعض قانونی ماہرین تو کہتے ہیں کہ سائفر کیس آج فارغ ہو گیا ہے۔ میں اس حوالے سے تمام تفصیلات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پھر یہ معاملہ ہے بلہ نشان ہوگا یا آزاد امیدوار ہوں گے۔ جیلم میں بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ اہلیہ کے کاغذ جمع ہو گئے، شوہر کے کاغذ جمع کرانے والا گرفتار ہو گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ناظرین، آج سائفر کیس کی سماعت تھی سپریم کورٹ کے اندر۔ قائم مقام چیف جسٹس ہیں سردار طارق مسعود، ان کی سربراہی میں بینچ میں جناب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب شامل تھے۔ انہوں نے سائفر میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی 10 لاکھ کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کر لی۔ ججز نے بڑے اہم ریمارکس دیے جس کا عمران خان کو آگے چل کے فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے۔ کیا جب 2018 میں نواز شریف کے خلاف پاناما کیس چل رہا تھا اسی طرح کے حالات تھے یا نہیں تھے؟ ناظرین، ایسے ہی تھے، اس سے بدتر تھے۔ وہ وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم کے طور پہ بے بس ہوئے تھے جو سازش ان کے خلاف چل رہی تھی، اور اس وقت کی عدلیہ کا گھناؤنا کردار تھا۔ جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے اور ان کے ساتھی تھے، ایک مانیٹنگ جج تھے، وہ آج بھی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا جو کردار تھا وہ ساری سازش بے نقاب ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں عدلیہ آزاد ہے نا بھائی۔ یہ وہ عدلیہ ہے جس نے آج ضمانت دی ہے خان صاحب کو۔ جب گڈ ٹو سی یو کہنے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال موجود تھے، وہ ذہنی طور پہ اتنے ہلے ہوئے تھے یا ان کو پتہ نہیں کن مسائل کا سامنا تھا، ساس کے دباؤ میں تھے، ٹیلی فون کالیں بھی پکڑی گئیں، سب کچھ تھا، لیکن وہ خان صاحب کو قانونی طریقہ اختیار نہیں کر سکے فائدہ پہنچانے کا۔ آج انہی ججز نے ضمانت منظور کی ہے جن کو وہ اپنے بینچز میں شامل نہیں کرتے تھے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کو وہ بینچز میں شامل نہیں کرتے تھے، منصور علی شاہ کو نہیں کرتے تھے، اطہر من اللہ کو کبھی کبھار کر لیتے تھے لیکن زیادہ تر نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک مخصوص 3 4 5 ججز کا آپ کہہ لیں گروپ بنا ہوا تھا، انہی کا بینچز ہوتا تھا، کبھی 3 کا بنتا تھا، کبھی 5 کا بنتا تھا۔ یہ عمر عطا۔ اب یہ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود کا کردار دیکھیں کہ وہ سب کچھ بلا کے آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے جو ریمارکس دیے ہیں بڑے زبردست جی۔ جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس انداز میں ٹرائل ہو رہا ہے پراسیکیوشن خود رولز کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں قید شخص ایک بڑی جماعت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس وقت معاملہ چیئرمین پی ٹی آئی، سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا نہیں، عوام کے حقوق کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ابھی تک عمران خان پر جرم ثابت نہیں ہوا ملزم ہے، مجرم نہیں ہے سائفر کیس میں، وہ معصوم ہیں۔ انتخابات میں حصہ لینا ہی ضمانت کے لیے اچھی بنیاد ہے۔ ایف آئی اے کا پراسیکیوٹر بھی آج کنفیوز تھا
جناب عباسی صاحب ہیں، انہوں نے بھی جو دلائل دیے عدالت ان سے مطمئن نہیں ہوئی۔ پھر جسٹس طارق مسعود نے، جو وکیل تھے پی ٹی آئی کے، ان کے سوالوں کے جواب میں کہا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے اگر سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے؟ سپیڈی ٹرائل تو آپ کے حق میں ہے اور آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا سپیڈی ٹرائل کا۔ اس طرح کے ریمارکس دیے۔ پھر آخر میں جو سب سے اہم ریمارکس آئے ہیں، جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، جو وعدہ معاف گواہ بنے ہیں اس کیس میں، ان کے متعلق چیف جسٹس نے بڑے سوالات اٹھائے ہیں کہ وہ ایک ماہ غائب رہے، لاپتہ رہے، پتہ نہیں شمالی علاقہ جات میں گئے ہوئے تھے سیر کرنے کے لیے، پھر واپس آئے تو سب کچھ لکھ کے دے دیا۔ یہ بڑا اہم سوال اٹھایا انہوں نے، لیکن ان کی فیملی نے اور اعظم خان صاحب نے خود پولیس کو جو درخواست دی تھی کہ اغوا ہوئے ہیں، لاپتہ ہوئے ہیں، واپس لے لی تھی۔ انہوں نے کسی قانونی کارروائی کو آگے نہیں بڑھایا۔ اب ججز ہیں، جو مرضی کہہ لیں، ریمارکس تو ان کے آئے ہیں بڑے اہم۔ اور پھر اس حوالے سے جو کہانی چلتی ہے، پھر وزیر خارجہ جو تھے شاہ محمود قریشی صاحب، ان کا کردار بھی بڑا، ان کو ایک تھوڑا طریقے سے آج سپریم کورٹ میں کافی وہ بے نقاب بھی ہوئے تھوڑے سے۔ وہ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں یہ کہا گیا عدالت کے اندر ججز کی طرف سے کہ شاہ محمود قریشی بڑے سیانے تھے، خود تو بچ گئے اور عمران خان کو، یعنی اس وقت کے وزیر اعظم کو پھنسا دیا۔ خود تقریر میں جو 27 مارچ کے جلسے میں کہا کہ میں نے جو سازش تھی اس کی تفصیلات عمران خان کو دے دی ہیں، وہ آپ کو بیان کریں گے۔ یہ بھی بات ہوئی آج۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، وہاں یہ بھی کہا گیا ججز کی طرف سے، ہر چند سال بعد سیاسی شخصیت کسی نہ کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ 2018 میں جو کچھ نواز شریف کے خلاف ہوا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی 2 شخصیات کے علاوہ کچھ ججز بھی شامل تھے۔ کیا ان جو آج ریمارکس دے رہے تھے جج صاحبان، ان کو ان ججز کی مذمت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ان کی بھی مذمت کریں نا۔ پھر یہ نہ کہیں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ان ججز نے بھی زیادتی کی تھی۔ اور مانیٹرنگ جج سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیس ہائی کورٹ سے فارغ ہو گیا ہے نواز شریف کا، اور ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے اس کے بعد اس مانیٹرنگ جج کے بارے میں کیا کچھ کہہ سکتا انسان کہ بھئی آپ وہ فیصلہ ہی پڑھ لیں، کم از کم اس کی تفصیلات ہی پڑھ لیں۔ یہ تو تھا ناظرین سائفر کیس میں۔ اب خان صاحب کی میں نے پرسوں کے اپنے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور ہائی کورٹ نے گزشتہ رات ان کے حوالے سے کل فیصلہ دے دیا، جو محفوظ کیا ہوا تھا۔ سزا ان کی برقرار ہے، نیلی بھی برقرار ہے۔ تو یہ ایک فیصلہ جو ہے تحریک انصاف کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے الیکشن میں۔ کچھ سروے بھی ایک کرایا گیا، اس سروے میں بھی کوئی بات آئی ہے کہ اگر عمران خان میدان میں نہ ہوئے تو پی ٹی آئی کے حامی ووٹروں نے کہا کہ ہم شاید ووٹ ہی نہ ڈالنے جائیں۔ تو یہ ایک نقصان ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اور معاملہ ہے ناظرین کہ جیلم میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ جی فواد چودھری صاحب، جو ابھی تک استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہیں، جو کہ وہ اس میں سرگرم نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے، گرفتار ہیں، جیل میں ہیں، ان کا بھائی ہے فراز، وہ کاغذات ان کے جمع کرانے جاتا ہے ریٹرننگ افسر کے پاس، تو پولیس اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے، اور جو فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہیں ہبا، جو مریم نواز کی کاپی کرتی ہیں، ایسے باٹل بھی اٹھاتی ہیں، دوپٹہ بھی ایسے اڑتی ہیں ان کی طرح، وہ تصویریں آ چکی ہیں، تو وہ جاتی ہیں تو ان کے کاغذات آرام سے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور ہبا جو ہیں
فیصل چودھری کے خلاف بھی بیان بازی کر چکی ہیں اور فواد چودھری کے بھائی ہیں ان کے خلاف بھی. تو یہ دال میں کچھ کالا نظر آ رہا مجھے کہ شوہر جیل میں ہے، اس کے کاغذ جمع نہیں ہو پا رہے، اور بیوی باہر ہے، اس کے کاغذ جمع ہو رہے ہیں. ایک اور ہے خبر آئی ہے فیصل آباد سے، NA 100 ہے. رانا ثناء اللہ کا مقابلہ پیپلز پارٹی کی خاتون ہے، بندیشا فیملی ہے، ان کے کو مرد کوئی وہاں قتل و غارت ہوئی تھی اور دشمنی میں وہ مارے گئے تھے، تو وہ خاتون اکیلی اپنی فیملی کی وہ کر رہی ہے، بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. بندیشا اس کا نام ہے. تو وہ اس نے کاغذ جمع کرا دیے ہیں اور اس نے بڑا چیلنج دیا رانا ثناء اللہ کو. رانا ثناء اللہ صاحب بھی مونچھوں کو تاؤ دے کے چیلنج دیتے رہتے ہیں. اب بڑا وہاں مقابلہ رانا ثناء اللہ کا اس خاتون کے ساتھ ہوگا جس کے پاس پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہے، جس کا ووٹ بینک پنجاب میں اس طرح کا نہیں ہے جو سندھ میں ہے ان کے پاس ووٹ بینک. وہاں تحریک انصاف کا فیصل آباد میں ووٹ بینک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون جو ہے وہاں تحریک انصاف کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو یہ ایک دلچسپ سناریو آ رہا ہے. کیپٹن صفدر صاحب نے میاں نواز شریف کے NA 15 مانسہرہ سے کاغذات جمع کرا دیے جی، اور نواز شریف وہاں سے الیکشن لڑیں گے. باقی بھی کاغذات جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے، اور الیکشن کمیشن نے 2 دن ڈیٹ بھی بڑھا دی ہے کاغذات جمع کرانے کی. تو اب دیکھتے ہیں خان صاحب کے اگر کاغذات جمع کرائے جاتے ہیں، ابھی تک تو نہیں جمع ہوئے جب تک میں یہ ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، تو ریٹرننگ افسرز کا کیا رویہ ہوگا، کیا کردار ہوگا، اور وہ کاغذات ان کے تسلیم کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. جہانگیر ترین نے بھی اپنے کاغذات جمع کرا دی ہیں، اور اس سلسلے میں صورتحال اور تحریک استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، بات آگے نہیں بڑھ پا رہی، کیونکہ جتنی نشستیں استحکام پاکستان پارٹی نے مانگی ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں نون لیگ کے ساتھ، تو نون لیگ کے ایک سینئر رہنما کا کہنا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں، ساری سیٹیں پھر ان کو گفٹ کر دیتے ہیں. تو یہ صورتحال ابھی جاری ہے. دونوں کنگز پارٹیز ہیں اس وقت کی، اور دونوں کے درمیان اختلاف رائے ختم کرانے والے جو لوگ ہیں وہی ختم کرائیں گے، ان کی آپس میں بیٹھک سے نہیں ہوگا. ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.